إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور اس کے ساتھ چند احکام اور دیے تھے کہ والدین کی فرما برداری کرو گے اور ذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو گے اور لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ملو گے اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ وہ احکام تھے جو بنی اسرائیل کو معاشرے کے طور پہ دیے گئے تھے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی توحید پرست بن کر دنیا کے اندر رہنا ہے، اور معاشرے کے اندر جن کے حقوق تم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے حقوق کی مکمل ادائیگی کرتے رہنا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر رک کے یہ سمجھنی چاہیے کہ جو احکام دیے گئے ہیں بنی اسرائیل کو، یہ احکام صرف انہی کے لیے نہیں تھے۔ ان احکام کے اندر پوری شریعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، تمام کے تمام نے یہی احکام دیے، اور تمام کے تمام کو یہی حکم ملا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور جو معاشرے کے اندر قریب تر لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے کیا حقوق جڑتے ہیں وہ حقوق بیان کیے گئے۔ لیکن جب بات اخلاق کی آئی تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہا گیا، یعنی لوگوں کے ساتھ عام، چاہے وہ مومن ہو نہ ہو، مسلمان ہو نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو عام تعلقات ہوں گے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے ہوں گے اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو۔ یعنی آپ راستے میں گزر رہے ہیں تو آپ زمین پہ پیر پٹک کے نہ چلیں، سینہ تان کے نہ چلیں کہ لوگ آپ کو جو ہے بڑا متکبر سمجھیں اور لوگ آپ کے روب سے ڈریں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے یہ چیز، بلکہ قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب لوگوں سے بات کرو تو محبت سے بات کرو، ایک ایسے انداز کے ساتھ زمین پر چلو کہ دیکھنے والا تمہیں اچھا سمجھے۔ تو ایک بات یہاں سمجھ میں آئی کہ تمام شریعتیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہو یا جو شریعت ہمیں ملی ہے، وہ تمام کے تمام احکام وہاں بھی اور یہاں بھی ایکول تھے، برابر تھے، نہ وہاں کوئی کمی بیشی تھی نہ یہاں کوئی کمی بیشی ہے۔ ہاں، طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، وہاں نماز کا طریقہ کچھ اور تھا، زکوٰۃ کا طریقہ کچھ اور تھا، یہاں نماز کا طریقہ کچھ اور ہے، زکوٰۃ کا طریقہ کچھ اور ہے۔ وہاں نماز کے اندر رکوع نہیں تھے، پچھلی شریعتوں کے اندر جو نماز کا حکم ملا تھا صرف قیام تھا، کہیں قیام اور سجدہ تھا، اور جو ہمیں ملا ہے وہ رکوع کے ساتھ نماز ملا ہے۔ یعنی پچھلی نماز اور اس نماز کے اندر فرق یہ ہے جو رکوع سے فرق کرتا ہے۔
اسی طریقے سے پچھلی امت کے اوپر زکوٰۃ کا مال حرام تھا کھانا. پچھلی امت کے اندر زکوٰۃ کا مال وہ نہیں کھا سکتے تھے، بلکہ زکوٰۃ کا مال وہ کیا کرتے تھے، پہاڑ پہ لے جاتے تھے اور وہاں رکھ دیتے تھے، اور ایک آگ آتی تھی آسمان سے اسے ختم کر دیتی تھی. یہ زکوٰۃ کی قبولیت کی علامت تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مال کو اس امت کے غربا کے لیے حلال فرما دیا. اس امت کے غربا کے لیے حلال فرمایا، اور جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں وہ ہمارے غریبوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. ایک بات کا یہاں اور خیال رکھنا چاہیے مسئلے کے طور پر، زکوٰۃ مسلمان کو ہی دی جائے گی. زکوٰۃ مسلمان کو ہی دی جائے گی. اگر مسلمان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے، وہ زکوٰۃ آپ کی نہیں مانی جائے گی. اور ایک بات زکوٰۃ سے متعلق یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ ہمیں جو اس کا مالک ہے، جو اس کے لائق ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اگر ہم نے ایسے انسان کو زکوٰۃ دے دی جو زکوٰۃ کا اہل نہیں تھا، امیر آدمی کو زکوٰۃ دے دی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی لیے ہمیں زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کی مکمل تحقیق کرنی ہوگی کہ ہم جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ اس بات کا اہل ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی آیا ایرا گہرا انسان ہمارے دروازے پر، ہم نے اسے زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ کے فرائض کو کیا کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں. نماز کے اندر ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ہم نماز کو پڑھتے ہیں. ایسے نہیں جو جیسے چاہا ویسے پڑھ لیا، ایسا نہیں کر سکتے ہم. اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، اور جب زکوٰۃ فرض ہے تو فرض کی ادائیگی فرض کے طریقے پر ہوگی، نہ کہ منمانی طریقے پر ہوگی. اسی لیے جب ہم زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو دیکھیں گے جس کو دے رہے ہیں وہ صاحب نے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، لینے والا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہے لیکن ضرورت مند پھر بھی ہو، ضرورت مند پھر بھی ہو تو اس کی آپ ذاتی مدد کر سکتے ہیں، اس کی آپ ذاتی مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو یہ بات پتہ چلی یہاں پر کہ جو احکام بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے وہی احکام ہمیں بھی دیے گئے ہیں. اللہ کی عبادت کرنی ہمیں بھی، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اور دوسرا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ بہت احادیث کے اندر فضیلتیں آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے متعلق اولاد کو بہت ڈرایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یہاں تک کہ قرآن نے بھی ہمیں ڈرایا ہے، اور قرآن نے بھی بتایا ہے کہ ماں باپ چاہے جس حال میں ہو، جیسے بھی ہو، بحیثیت اولاد ہونے کے ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی حق ان سے بدتمیزی کا حاصل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ایک بات بیان فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. جہاں بنی اسرائیل کو یہ تمام احکام دیے گئے تھے، وہی بنی اسرائیل کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالو گے، یعنی جلا وطن نہیں کرو گے، ملک بدر نہیں کرو گے. لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا. ان لوگوں نے اور ایک اور احکام دیے گئے تھے کہ جب اگر تمہیں کسی کا قیدی بنا دیا جائے، یعنی تم غلطی سے کسی کو قید کر دیا جائے تو اس کو جو ہے فدیہ دے کے تمہیں چھڑانا ہے. 3 احکام، ایک قتل غارت نہیں کرنا آپس کے اندر، دوسرا یہ تھا کہ گھر سے کسی کو جلا وطن نہیں کرنا، یعنی نکالنا نہیں ہے، کسی کو ملک بدر نہیں کرنا ہے، اور تیسری بات یہ تھی کہ اگر غلطی سے کوئی پکڑا جاتا ہے یا کوئی پھنس جاتا ہے تو تم اسے کیا کرو گے، فدیہ دے کے اسے چھڑا لو گے. عرب کے اندر مدینے کے اندر پہنچنے پر 4 قبیلے تھے، 2 یہودی کے قبیلے تھے اور 2 کافروں کے قبیلے تھے، اور ہر ایک دوسرے کا حریف وہ تھا، معاونت کرنے والا تھا. یعنی ایک یہودی قبیلہ ایک کافر قبیلے کا جو ہے معاونت کرتا تھا جنگ کے اندر. تو جب جنگ ہوتی تھی تو دونوں جو ہے یہودی ایک دوسرے کے قبیلے کے آمنے سامنے ہو جاتے تھے مشرکین کے جنگ کے اندر. چونکہ بھئی ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو معاہدے کے اندر خود بھی تو جانا پڑے گا. اگر آپ کا کسی سے معاہدہ ہے اور اس کے ساتھ مصیبت آئی ہے تو آپ کو بھی جانا پڑے گا. جبکہ یہ ان کے تورات کے مطابق یہ حکم منع تھا کہ تم مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہایا جائے بلا وجہ. یہ عصبیت کی لڑائی تھی جو ہوتی تھی، اور مجبوراً چونکہ ان کو ساتھ دینا پڑتا تھا ان کو بڑا بننے کے لیے.
اور اس میں ہوتا یہی تھا کہ ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرنا پڑتا تھا. ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ قتل ہوگا. اب ایک یہودی دوسرے یہودی کا مقابلہ کر رہا ہے، ایک کافر دوسرے کافر کا معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ تو دوسری جگہ معاملہ ہو گیا. لیکن جس بات کو قرآن آپ کی تورات نے منع کیا تھا، اللہ کے نے جو آپ کو گواہ بنایا تھا کہ یہ کام مت کرنا، وہ کام کو تم انجام دے رہے ہو. تو یہ سراسر کیا تھی؟ تورات کی نافرمانی تھی. یہ سراسر تورات کی نافرمانی تھی جو وہ لوگ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اور یہی وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو قتل کرتے تھے. یعنی یہودیوں کو جب مقابلہ ہوگا تو آپس میں قتل و قتال ہوتا تھا. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور جو ہے ایک جماعت جو ہے اس بات پہ مجبور کرتی تھی ایک دوسرے کو جلا وطن کر دیا جائے. حالات ہوں گے، اگر جنگ میں آپ شامل نہیں ہوں گے تو معاشرے سے بائیکاٹ ہوگا آپ کا. جب آپ نے معاہدہ کیا ہے ساتھ میں رہنے کا تو ہر حال میں آپ کو ساتھ میں رہنا ہوگا. جو ساتھ میں نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو معاہدے سے جلا وطن کیا جائے گا، معاشرے سے بائیکاٹ کیا جائے گا. تو یہ کام کیا کرتے تھے. وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور یہ کام کرنا کیا تھا؟ ان کے اوپر حرام تھا. کسی کو جلا وطن کرنا، کسی کو مجبور کرنا، آپس کے اندر قتل و قتال کرنا، یہ کیا کیا گیا تھا؟ یہ ان کے اوپر حرام کیا گیا تھا. لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مان لیتے تھے اور بعض کا انکار کر دیتے تھے. ایک حکم پہ تو انہوں نے عمل کیا کہ اگر ان کا کوئی یہودی قید ہو جاتا تھا تو سارے یہودی پیسہ اکٹھا کر کے فدیہ دے کر کے اس کو چھڑا لیتے تھے. لیکن جب آپس میں قتل و قتال کی باری آتی تھی تو اس چیز کو نہیں رکتے تھے. جلا وطن کی باری آتی تھی تو اس چیز سے بھی نہیں رکتے تھے. تو دو احکام پہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور ایک احکام پہ عمل کر رہے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. فدیہ والا تو معاملے پہ تم عمل کر رہے ہو، لیکن جو دو عمل تم کو حکم دیا گیا ہے اس پہ تم عمل نہیں کرتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، بس اس شخص کا کیا بدلہ ہوگا، بس اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا دنیا کے اندر کہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کے لیے رسوائی ہے. کہ اللہ کے احکام پر جو شخص عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسے ذلیل اور رسوا کرے گا. یہ بات سنایا جا رہا ہے، یہ بات بتایا جا رہا ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. تورات کے حکم پر آج یہی حال، جیسے کل یہودیوں کا حال تھا کہ بعض تورات کے حصے پر عمل ہو رہا ہے اور بعض کو وہ چھوڑ دیتے تھے، آج یہی حال مسلمانوں کا ہو رہا ہے. نماز تو ہم نے پڑھ لی، زکوٰۃ تو ہم نے دے لی، حج تو ہم نے کر لیا، لیکن سود کیسے چھوٹے گا؟ دھوکہ دھڑی کیسے چھوٹے گی؟ قرآن نے تو اس کو بھی تو منع کیا ہے کہ دھوکہ نہ دو آپس کے اندر ایک دوسرے کو، سود نہ کھاؤ. لیکن قرآن کے کچھ حصے پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں اور قرآن کے کچھ حصے کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں کہ جیسے وہ گناہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے معاشرے کے اندر ٹہل لیں، ہم اپنے بازار کے اندر ٹہل لیں، ہم اپنے بازار کے اندر دیکھیں حالات کیا ہیں. ہر ایک 10 کے بعد ایسا بندہ ملے گا، 10 بندہ ملے گا یا ایک اس میں سے نہ ملے جو سود کے اندر نہ لپٹا ہوا ہو، شاید. ورنہ کھلے عام سود کا کاروبار ہو رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے اللہ اس کے رسول کو جنگ کی دعوت دی ہے. جو سود کا کام کر رہا ہے اس نے کھلے طور پر اللہ اس کے رسول کو جنگ کی دعوت دی ہے. لیکن معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو جو کل یہودیوں کا حال تھا وہ حال ہمیں سنا کر کے ہمیں متنبہ کیا گیا تھا کہ تم قرآن کو جب عمل کرنا تو پورے طور پہ کرنا، جیسے انہوں نے کیا ویسے تم نہ کرنا. ورنہ جیسا انہوں نے کیا ہے، اللہ نے جیسے ان کو دنیا کے اندر رسوا و ذلیل کیا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا، اگر تمہارا بھی یہی حال ہوگا. یہ بات کہی نہیں گئی قرآن کے اندر، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کے بعض حکم پر ہم عمل کریں گے اور بعض کو اپنے من پسندیدہ طور پہ چھوڑ دیں گے کہ یہ ہمارے حلق سے نہیں اتر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اربوں کی آبادی موجود ہے لیکن ذلیل اور رسوا ہے، کیونکہ قرآن پر عمل نہیں ہمارا، ہم نے اللہ کے احکام کو مکمل طور پر تھاما ہی نہیں ہے، تو ہم ذلیل اور رسوا نہیں کیے جائیں گے. یہی دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہے
کہ آج لاکھوں کی تعداد میں ہمارا مسلمان بھائی مارا جا رہا ہے، عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے، اس کو دلا وطن ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس کے گھروں کو گرا دیا جا رہا ہے، لیکن اتنی بڑی آبادی خاموش بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے، اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا تھا اور جو نظام دیا تھا، ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے نظام کو بھی چھوڑ دیا، اس لیے آج ذلیل اور رسوا ہے. تو تعداد سے اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنی تعداد میں رہو، کم ہو لیکن مکمل طور پر ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ کے یہاں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں. جنگ بدر اس کی مثال ہے، ادھر ہزاروں کا لشکر ہے اور ادھر 313 ہیں، ادھر تمام چیزیں مسلح ہیں، ادھر تمام چیزیں، ہتھیار بھی اچھے ہیں، گھوڑے بھی اچھے ہیں، سواری بھی اچھی ہے، اور تمام تر جو ہے سپہ سالار مضبوط ہیں اور لڑنے والے بہادر سپاہی ہیں، اور ادھر سب کمزور ہیں، ادھر بھوکے ہیں، ادھر تلواریں اچھی نہیں ہیں، ایک ایک سواری پہ کئی لوگ سوار ہو رہے ہیں، لیکن ایمان مضبوط ہے. اللہ کے احکام پہ جیسے عمل کرنا تھا، جو یقین کرنا تھا، وہ یقین موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. تو آج جو قرآن پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، جو احکام ہمیں عمل کرنے کو دیے گئے ہیں، اگر وہ مکمل طور پر ہو جائیں تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں پھر فتح عطا کر دے گا. تو ان کے واقعات کو سنا کر کے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے. اور آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم کل جو انہوں نے یہودیوں نے کیا تھا، آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہم انہیں کیا برا کہیں؟ ہم اپنے معاشرے کے اندر ٹہل لیں تو انہیں برا کہنا چھوڑ دیں گے، ان کے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دیں گے. ہماری حالت ان سے بدتر ہو چکی ہے. اسلام کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچ رہا ہے، غیروں سے کہاں پہنچ رہا ہے. غیروں کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن آج جب ہمارے اپنے خراب ہیں تو غیر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جو آخرت کو خرید رہے ہیں دنیا کے بدلے میں. آخرت کو کیا کریں؟ دنیاوی زندگی کو جو ہے آخرت کے بدلے میں خرید رہے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی کم قیمت کے اندر، جو دنیا کے اندر جو پیسے ملیں گے یا عہدے ملیں گے یا ضرورتیں ملیں گی، اس کی خاطر یہ منافقت کر رہے ہیں. کیا مل جائے گا؟ جو آخرت کو یہ بیچ رہے ہیں دنیا کی زندگی کی خاطر، ان کو کیا مل جائے گا؟ دنیا کی سرداری مل جائے گی، یا لوگوں کی تعریفیں مل جائیں گی، یا لوگ پیسہ دے رہے ہیں وہ ہو جائے گا تھوڑا سا. تو یہ دنیا کی زندگی کو کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ دیا دنیا کے بدلے میں، آخرت کی زندگی کو انہوں نے تباہ کر لیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر ہلکا پن نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یہ دنیا کے اندر جو بہت غرور میں پل رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ہم کو چھڑا لیں گے، ایسا کسی بھی طریقے کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونے والا ہے آخرت کے اندر. تو قرآن ہمیں یہ احکام سنا کر کے ہمیں بتلانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے پاس وقت ہے، تم سنبھل جاؤ. اور آج کی دنیا پر اگر ہم نظر ڈالیں اور حالات پر نظر ڈالیں تو یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کس طریقے سے دنیا کے اندر اللہ کے قانون اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے پر کس طریقے سے آج ذلیل اور رسوا کیے جا رہے ہیں. آج ہر طرح کی سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، اور وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو اور قرآن کو چھوڑ دیا. یہ احکام نافذ کرنے کے لیے ہمیں یہ قرآن دیا گیا تھا کہ اللہ کی زمین کے اوپر احکام نافذ کیے جائیں. چوری ہو تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، زنا ہو تو کوڑے لگائے جائیں، قتل ہو تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور جو چیزیں جو حرام کی گئی ہیں اس کو حرام سمجھا جائے، جو چیزیں حلال کی گئی ہیں اس کو حلال سمجھا جائے. لیکن آج سارا معاملہ خلط ملط ہو گیا. دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہم نے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا اور اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے ناکام کر رہا ہے، ہر طریقے سے ہمیں ذلیل و رسوا کر رہا ہے، ہر طریقے سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ ہمیں مجبور کر دیا ہے. اور زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے، جائیں تو جائیں کہاں. تو یاد رکھیں، موت برحق ہے، مرنا تو حق ہے نا. یا ذلیل ہو کے مر جاؤ یا اللہ کے فرما بردار ہو کے مر جاؤ.
موت حق ہے، مرنا تو ہے ہی ہمیں، یا تو ذلیل اور رسوا ہو کر مر جاؤ، یا بے ایمان ہو کر مر جاؤ، یا ایمان کے اوپر ثابت قدم ہوتے ہوئے اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اللہ کی رضا کی خاطر دنیا سے چلے جاؤ۔ اب یہ ہمارے اختیار میں، ہمیں کون سا راستہ پسند ہے؟ ہمیں دنیا کی زندگی کی محبت ہے، ہمیں بال بچے کی محبت ہے، اپنے کاروبار کی محبت ہے، تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کرے گا، ہمیں ذلیل کرے گا۔ اور اگر ہم نے اس نظام کو مضبوطی سے تھام لیا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہی حق ہے اور ہمیں اسی پہ چلنا ہے، پھر جان رہے یا نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آگے کو بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو جو شخص اس بات پر اطمینان کر لے کہ اللہ نے جو ہم کو کہا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، تو پھر اسے کوئی دقت نہیں ہے، وہ سرفروشی کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ آج ذرا اٹھا کے دیکھیں اپنی نگاہوں کر کہ آج فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہ جو معصوم بچے ہیں جن کی عمر کھیلنے کی ہے، جن کی عمر جو ہے کھیلنے کی ہے، وہ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ وہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ انہیں کس نے سکھایا ہے؟ انہیں کس نے بتایا ہے؟ انہیں کس نے سمجھایا ہے چند سال کی عمر کے اندر کہ اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ بھی کوئی چیز ہے؟ ان کی ماؤں نے اسے سکھایا ہے، ان کی ماؤں نے انہیں بتایا ہے۔ وہ جب ماں کے پیٹ کے اندر پل رہے تھے تو ماں قرآن پڑھ رہی تھی، گانے نہیں سن رہی تھی۔ وہ پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ وہیں سے سیکھ کر آیا ہے کہ توحید کیا چیز ہوتی ہے، ورنہ ایک معصوم کھیلنے والا بچہ جو پیر پہ بھی نہ صحیح سے کھڑا ہو سکے وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور اسے یقین ہے کہ اللہ کی ذات پر، تو وہ یقین کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ یقین گھر سے پیدا ہوگا، وہ یقین ماں پیدا کرے گی گود کے اندر جب دودھ پلا رہی ہو اور وہ اللہ کے نام کے ذکر کر رہی ہو، تو وہ یقین پیدا ہوگا، پھر وہ ایمان پیدا ہوگا۔ پھر جب وہ بچہ یہ ایمان کے ساتھ وہاں پلے گا اس گود کے اندر، تو پھر وہ اس کا ایمان محفوظ ہوگا اور پھر وہ اپنے ایمان کے لیے کبھی سودا نہیں کرے گا۔ معاشرے کے کسی بھی کنڈیشن کے اندر وہ پھنسے گا تو پھر وہ معاشرے کے اندر وہ سمجھوتا نہیں کرے گا اپنے ایمان سے کہ چند روپے کی خاطر کسی کو دھوکہ دے دے، سامان کی خاطر، چند روپے کی خاطر جو سامان کا جو عیب نہ بتائے، وہ چند روپے کی خاطر سود کا کاروبار نہ شروع کر دے گا۔ پھر وہ تو ایمان اندر سے، اگر گھر کے اندر جو ماں ہے اگر اس کا ایمان محفوظ ہوگا تو آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ ہوگا، اور اگر اس کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا تو آنے والی جتنی بھی نسل ہوگی اس کا ایمان محفوظ کیسے ہو سکتا ہے جب بنیادی محفوظ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس بات کا انتخاب کرنا ہے کہ ہماری آنے والی نسل کیسی ہوگی، اور ہم جس سے آنے اپنی زندگی کے اندر جس کو لائیں گے اس کے بارے میں ہمارا انتخاب کیا ہوگا۔ فائدہ کسی سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ایمان جس سے ہمیں ملے گا وہ ایک نیک عورت سے ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نیک عورت تھوڑی سی جو خوبصورت کم ہو لیکن باکردار ہوگی، باحیا ہوگی، تو وہ آنے والی نسل کو سنبھال لے گی۔ لیکن دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے صرف خوبصورتی کو ترجیح دے دیا تو آنے والی نسل تباہ ہو جائے گی، پھر ہمیں سکھ نہیں ملے گا، ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی جوانی کے اندر ایسے شخص کا انتخاب کیا جو وقت کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھا، بہت اچھا تھا، لیکن اپنی زندگی کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس سے آنے والی نسلیں تباہ ہو گئیں، اور پھر آخری عمر میں ہم نے ایسے آپ کو پایا کہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، خدمت تو دور کی بات، محبت سے کوئی بات کرنے والی اولاد نہیں بچی۔ تو قرآن وہی بات کہہ رہا نا شروع کے اندر، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کب ہوگا؟ جب وہاں سے پرورش صحیح ہوگی، تب پرورش جب صحیح ہوگی تبھی تو لوٹ کے جائے گا اس کی طرف، اور جب پرورش شراب کے اندر ہوگی، جوئے کے اندر ہوگی، برے ماحول کے اندر ہوگی، تو کیسے وہ اولاد جب ماں باپ کے حقوق کو پہچانے گا؟ تو حقوق جب بتائے جائیں گے تو حقوق لوٹ کر آئیں گے، جب حقوق نہیں بتائے جائیں گے تو حقوق کبھی لوٹ کے نہیں آ سکتے۔ اور آج جہاں حقوق بتایا جا رہا ہے وہاں ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، وہاں ہم پڑھانے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ایک مسلمان بچی نقاب کے اندر، کانوینٹ کے اندر ہاتھ جوڑ کر کے ایسے الفاظ کا استعمال کر رہی ہے، ایسے الفاظ کا پریئر کر رہی ہے جو اسلام منع کرتا ہے، جو ایمان سے خارج ہے، نقاب لگا کے پڑھ رہی ہے۔ تو سوچے اس کے ایمان پر اور اس کے آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ وہ کیا اپنی نسل کو بتائے گی وہ؟
اور ہماری فیس کتنی ہے اس تعلیم پر؟ کوئی 10,000 خرچ کر رہا ہے، کوئی 5,000 خرچ کر رہا ہے۔ لیکن وہی جس نے قرآن نے ہمیں احکام بتائے ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسی ہے، ایمان ہوتا کیا ہے، ہم نے اس پر کتنا پیسہ خرچ کیا۔ تو دنیا کی تعلیم کی خاطر جو دنیا کے اندر کام آنا ہے، وقتی طور پر ہم نے اس کے لیے ہزار خرچ کیے ہیں، لاکھوں خرچ کیے ہیں، اور وہ تعلیم جو ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہے، اس تعلیم پہ ہمارا کیا خرچ ہے؟ ہم نے اس تعلیم کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہم نے نہ کچھ سوچا ہے، نہ ہمارا کوئی خرچ ہوا ہے، نہ ہی ہم نے کچھ لگایا ہے۔ پھر یہ بتاؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کیسے ہوگا؟ قرآن نے تو کہا ہے ہر حال میں اپنے والدین کی ماننی ہے، لیکن دنیا کا ضابطہ ہے جو دو گے وہی ملے گا۔ دنیا کا یہی ضابطہ ہے، جو آپ دو گے وہی لوٹ کر آنا ہے۔ آپ وفا کرو گے، آپ کے ساتھ وفا کیا جائے گا، آپ غلط کرو گے، آپ کے ساتھ غلط کیا جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہی نیچر ہے۔ تو اب کیا اس بات سے سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنے حالات کو، اپنے نظام کو، اپنے گھر کو بنانا ہوگا، اور اس پہ سب سے پہلے ہمیں کھڑے اترنا پڑے گا، اپنے نفس کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا۔ ایک وقت نہیں کھائیں گے لیکن اللہ کے احکام پر چلیں گے۔ ہو سکتا ہے جب اپنے گھر کے اندر ہم نظام شروع کریں گے تو ہر طرف سے بولیاں آئیں گی، ہر طرف سے جو ہے آپ کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، لیکن جب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں مر کے جانا اللہ کے سامنے، تو ان کی گالیاں سننا آسان ہوگا، اور چند دن کے بعد وہ پھر سارا ماحول آپ کے موافق ہو جائے گا۔ لیکن پہلے ہمت کرنی پڑے گی، پہلے ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، پہلے ہمیں نظام بنانا پڑے گا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ آج سے سوچنا پڑے گا۔ یہ نہ سوچے کہ ہم کل اس نظام کو بنائیں گے، ہمیں آج سے ہی اور ابھی سے ہی اس نظام کے بارے میں فکر مند ہونا ہوگا، اور اپنے گھر کے اندر کوئی نہ ایک چیز کی بنیاد ڈالنی پڑے گی، چاہے وہ قرآن کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو، کسی نہ کسی ایسی تعلیم ہو جن سے انہیں دھیرے دھیرے محبت پیدا ہو جائے، اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، ایمان کی محبت پیدا ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت پیدا ہو جائے، صحابہ سے سچی عقیدت ہو جائے۔ یہ اصل ہے۔ تو گھر کے اندر آج سالوں سال گزر گئے ہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں، کوئی حدیث سننے والا نہیں، تو سوچو اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ اور پھر وہ بچہ نیک بن کے ہمارے حقوق کو لوٹائے گا کبھی، جب اس نے جانا ہی نہیں کہ حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اس نے تو صرف پیسہ سیکھا ہے کانوینٹ کے اندر جا کر کے، پھر وہ پیسے کا مطالبہ ہوگا آپ سے۔ پھر کل کے دن یہی بات ہوگی کہ آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ پھر یہی زبان آئے گی آگے سے کہ پیدا کرنا کوئی احسان تھوڑی نہ، پیدا تو پوری دنیا کر رہی ہے، آپ نے پیدا کر کے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ پھر یہ جملے ہم استعمال کریں گے اگر ہمارے پاس دین نہیں ہوگا تو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آج کے حالات کے اندر کہ جہاں ہم اپنے بچے کو لاکھوں کی انگریزی پڑھا رہے ہیں، کم سے کم وہیں ہزاروں کی جو ہے عربی پڑھائیں اور قرآن پڑھائیں، اور قرآن صرف ترجمہ وہ نہیں پڑھائیں تلاوت کے لیے، ترجمہ پڑھایا جائے۔ ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے، جیسے ہم ٹیچر کو ٹیوشن کے ٹیچر کو 5,000 دیتے ہیں، ویسے کسی اچھے عالم کو بلا کر کے اس سے ترجمہ پڑھوایا جائے، اپنے بچوں کو اردو پڑھوایا جائے۔ کیوں؟ ہمیں لگتا ہے کہ صرف اس کی تلاوت کر لی کافی ہے، ہم نے کچھ نہیں جانا، ہم جاہل ہیں، مہا درجے کے جاہل ہیں، صرف ہم اس کی تلاوت کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ تو تلاوت کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن یہ تلاوت کے لیے صرف نہیں آیا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے، یہ اس لیے قرآن آیا ہے۔ اور یہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمیں کوئی سمجھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھا دے یہ بات۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔